درست کیجیے، الیک سلیک اچھے لوگوں سے رکھیے، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر لیجیے، صالحون کے ساتھ اپنے ربط کو قائم کر لیجیے، دیکھیے کس طرح ان کی اچھائی کا اثر زندگی پر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ بالکل مشاہداتی بات ہے کہ ہم دیکھتے ہیں بچے اگر 4 دن برے بچوں کے ساتھ کھیلنے لگ جاتے ہیں، گالی گلوچ دینا شروع ہو جاتے ہیں۔ کیا ایسا ہے یا نہیں؟ ایسا ہی ہے نا؟ اگر وہ اچھے بچوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا لگ جائے گا تو وہ اچھی کام کرنے لگ جائے گا، اچھی باتیں اپنانے لگ جائے گا، کیونکہ صحبت انسان کی بڑی اہمیت رکھتی ہے اور انسان کی زندگی پر بڑا گہرا اثر رکھتی ہے، اتنا گہرا اثر کہ آقا کریم علیہ السلام نے سنگت کو دین قرار دیا۔ عزیزان من، یہ جو ہماری یاریاں، یہ ہماری دوستیاں ہیں نا، سورہ فرقان کی آیت مبارکہ ہے، انسان کی جو قیامت کے دن خواہشیں ہوں گی نا، جو وہاں تمنائیں کرے گا کاش یہ ہوتا دنیا میں، ان میں سے ایک حسرت انسان کی یہ بھی ہوگی، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ یہ قرآن نے انسان کی حسرت کو بیان کیا کہ انسان قیامت کے دن یہ خواہش کرے گا، کاش میں فلاں بندے کو اپنا دوست نہیں بناتا۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول کیا ہے؟ عقبہ کافر ہے، آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر کہنے لگا میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ مختصراً عرض کرتا ہوں اس واقعے کو، بڑا طویل واقعہ ہے، دلچسپ واقعہ ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دعوت تب قبول کروں گا تم اسلام قبول کر لو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اسلام قبول کر لیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے اس کی دعوت قبول کر لی، وہ مسلمان ہو گیا۔ دوسرے دن اس کا دوست، بڑا جگری دوست آیا، وہ کہنے لگا تو نے یہ کیا کیا کہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا، جا تیری میری دوستی آج سے ختم، یا تو مجھے دوست اپنا بنا یا پھر اسلام کو چھوڑ دے۔ تو اس بدبخت نے کیا کیا؟ اسلام سے منکر ہو گیا۔ اب یہ واقعہ قرآن پاک نے بیان کیا، اور یہ بیان کر کے اس واقعے کی طرف اشارہ فرما کر کہا کہ یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ یہ شخص قیامت کے دن یہ حسرت کرے گا اے کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہیں بناتا۔ یہ شان نزول تو خاص ہے، مگر حکم یہ قیامت تک ہر مومن کے لیے۔ وہ لوگ جن کی غلط دوستیاں ہیں، جن کا غلط لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، بے حیا بد کردار لوگوں کے ساتھ جن کا تعلق ہے، قیامت کے دن یہ حسرت کریں گے یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ اے کاش میں دنیا میں فلاں کو اپنا دوست نہیں بناتا، فلاں کے ساتھ میں دوستی نہیں رکھتا، فلاں کے ساتھ میرا تعلق نہیں ہوتا۔ لیکن وہاں کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ۔ ہر بندہ غور کرے، ہر بندہ فکر کرے کہ کس کے ساتھ اس کا تعلق ہے، کیسے لوگوں کے ساتھ اس کا ربط ہے، اس کی سنگت کیسی ہے۔ عزیزان من، وہ لوگ جو اللہ کی رضا کے لیے نیک لوگوں کی صحبت رکھتے ہیں، تعلق رکھتے ہیں، نیک لوگوں کے ساتھ اپنا اٹھنا بیٹھنا رکھتے ہیں، ان کی شان قیامت کے دن کیا ہوگی؟ رب انہیں کیا عزتیں عطا فرمائے گا، کیا عظمتیں عطا فرمائے گا۔ سنیے یہ حدیث طیبہ بہقی شریف کے اندر، مجمع الزوائد کے اندر یہ حدیث طیبہ موجود ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عمر فرماتے ہیں، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ان من عباد اللہ لاناسا ما هم بانبیاء ولا شہداء۔ فرمایا اللہ کے بندوں میں کچھ بندے ایسے ہیں جو نہ تو انبیاء ہیں نہ شہید ہیں، لیکن یغبطہم الانبیاء والشہداء یوم القیامہ بمکانہم من اللہ۔ فرمایا لیکن قیامت کے دن انبیاء اور شہداء بھی ان لوگوں کے جو مقامات عرفہ اور اعلیٰ رب کی بارگاہ میں ہوں گے قیامت کے دن، فرمایا اس پر رشک فرمائیں گے۔
فرمایا رشک فرمائیں گے انبیاء اور شہداء کہ واہ اللہ نے ان کو کیا مقام عطا کیا. فرمایا وہ جو ان کو مقامات ملیں گے نہ نبی ہے نہ شہید ہے، نبی بھی نہیں ہے شہید بھی نہیں ہے، مگر رتبہ ایسا پائیں گے، مقام ایسا پائیں گے، اللہ کے ہاں درجہ ایسا پائیں گے کہ انبیاء اور شہداء بھی ان پر رشک فرمائیں گے. قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تخبرنا من ہم. صحابہ اکرام نے جب یہ سنا عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیے نا کون ہوں گے وہ کہ جو نہ نبی ہیں نہ شہید ہیں مگر انبیاء اور شہداء ان پر رشک فرمائیں گے. میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ہم قوم تحابوا بروح اللہ علی غیر ارحام بینہم ولا اموال. میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت رکھتے ہوں گے، نہ ان کے درمیان کوئی رشتہ داری ہوگی، نہ ان کے درمیان کوئی مالی معاملات ہوں گے لین دین کے. فرمایا نہ رشتہ داری کی وجہ سے، نہ مالی اموال کی وجہ سے، لین دین کی وجہ سے نہیں، کسی وجہ سے نہیں، محض اللہ کی رضا کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے محبت رکھنے والے، آپس میں اللہ کی رضا کے لیے آپس میں جو محبت رکھنے والے ہوں گے. اچھے لوگوں کے ساتھ صحبت کا اثر دیکھیے کہ رب کیا انعام عطا فرمائے گا. فرمایا ایسا درجہ ملے گا، ایسا مقام ملے گا کہ انبیاء اور شہداء بھی رشک فرمائیں گے. پھر میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا فواللہ، اللہ کی قسم. میرے محبوب علیہ السلام کا فرمان سچ ہے مگر آقا کریم علیہ السلام پھر بھی قسم اٹھا کے فرمایا فواللہ، اللہ کی قسم، انا وجوہہم لنور. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ان لوگوں کے چہرے نور کے ہوں گے. فرمایا ان کے چہرے نور سے چمکتے ہوں گے. وَإِنَّهُمْ لَعَلَى نُورٍ، اور فرمایا یہ نور پر ہوں گے، نور کے جو منبر ہوں گے ان پر یہ جلوہ گر ہوں گے. فرمایا لا يخافون اذا خاف الناس. فرمایا میدان محشر میں جب ساری مخلوق ڈر رہی ہوگی یہ لوگ ڈرنے والے نہیں ہوں گے. ولا يحزنون اذا حزن الناس، جب سارے لوگ قیامت کے دن غم زدہ ہوں گے ان لوگوں کو کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی. پھر آقا کریم علیہ السلام نے یہ آیت مبارکہ نازل تلاوت فرمائی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. آقا کریم علیہ السلام نے پھر یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمایا یہ لوگ جو اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت رکھیں گے ان کے چہرے بھی نور کے ہوں گے، ان کے منبر بھی نور کے ہوں گے اور نور کے اوپر یہ جلوہ گر ہوں گے اور اللہ کے ہاں ان کا مقام اتنا ہوگا کہ انبیاء اور شہداء ان پر رشک فرمائیں گے. یہ کس وجہ سے ہوگا کہ محض اللہ کی رضا کے لیے جو آپس میں محبت رکھیں گے، جن کی دوستیاں اللہ کی رضا کے لیے ہوں گی، جن کا تعلق اللہ کی رضا کے لیے ہوگا، نہ رشتہ داری نہ مال اموال لین دین کے معاملات نہیں، محض اللہ کی رضا کے لیے. عزیزان من، محض اللہ کی رضا کے لیے جو تعلق ہے یہ قیامت کے دن اجر و ثواب کا باعث بنے گا. میرے آقا کریم علیہ السلام کی ایک اور حدیث طیبہ، یہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی یقول قال اللہ تبارک و تعالی وجبت محبتی للمتحابین فیہ، کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی یہ اعلان فرمائے گا کہ میری محبت، میرے بارے میں محبت کرنے والوں، والمتجالسین فیہ، اور میرے لیے آپس میں مل بیٹھنے والوں کے لیے، والمتزاوزین فیہ، اور میرے لیے ملاقات کرنے والے اور میری راہ میں میرے لیے خرچ کرنے والوں کے لیے لازم ہو چکی ہے. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ رب یہ فرمائے گا کہ جو لوگ دنیا میں میری رضا کے لیے آپس میں مل بیٹھتے تھے، میری رضا کے لیے آپس میں محبت رکھتے تھے، میرے لیے آپس میں جدا ہوتے تھے، میرے لیے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے،
رب فرماتا ہے کہ وجبت محبتی، میری محبت ان پر لازم ہو چکی۔ اور پھر یہ امام مالک نے اس کو روایت کیا، اور امام ترمذی نے حدیث کے اگلا جو حصہ روایت کیا اس میں یہ ہے کہ قال، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یقول اللہ تبارک و تعالی، کہ اللہ تبارک و تعالی یہ فرماتا ہے کہ المتحابون فی جلالی لہم منابر من نورہم، کہ رب فرماتا ہے کہ جو میرے لیے آپس میں محبت رکھتے تھے، رب فرماتا ہے ان کے لیے نور کے ممبر ہیں۔ یغبطہم النبیون والشہداء، فرمایا وہ ایسے ممبر ہوں گے کہ انبیاء اور شہداء بھی ان کے درجوں پر رشک فرمائیں گے۔ یہ ہے جو اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت رکھے، جن کا ملنا اللہ کی رضا کے لیے، جن کا جدا ہونا اللہ کی رضا کے لیے، جن کا مل بیٹھنا اللہ کی رضا کے لیے، جن کا مال خرچ کرنا اللہ کی رضا کے لیے ہوگا، رب انہیں اپنی محبت بھی عطا فرمائے گا، اور قیامت کے دن ایسے درجے بھی عطا فرمائے گا، ایسے درجے عطا فرمائے گا کہ انبیاء اور شہداء ان پر رشک فرمائیں گے۔ تو اس لیے زن من اپنی سنگت کو درست کیجیے، اپنے گیدرنگ کے لوگوں کا انتخاب درست کیجیے، اچھے لوگوں کے ساتھ تعلق قائم کیجیے، نیک لوگوں کی صحبت کو اپنائیے، نیک لوگوں کی سنگت کو اپنائیے۔ حدیث طیبہ مجھے یاد آ رہی ہے، طویل حدیث طیبہ ہے، اس کا آخری حصہ یہ ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت کا اثر کیا ہوگا۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا دنیا میں اکٹھے رہنے والے قیامت کے دن ان میں سے کچھ لوگوں کو جنت کا حکم مل جائے گا، کچھ جہنم میں جا رہے ہوں گے۔ فرمایا جنہیں جنت کا پروانہ ملے گا وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا ہم جنت میں نہیں جائیں گے، اس لیے کہ وہ ہمارے ساتھی جو ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، یحجون معانا ویصلون معانا ویصومون معانا، روزے ہمارے ساتھ رکھتے تھے، حج انہوں نے ہمارے ساتھ کیے، نمازیں یہ ہمارے ساتھ پڑھتے تھے، ہمیں تو نے جنت کا پروانہ عطا کیا اور انہیں جہنم میں بھیج رہا ہے، ہم انہیں لیے بغیر جنت میں نہیں جائیں گے۔ تو رب فرمائے گا، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، رب فرمائے گا کہ جنہیں تم جانتے ہو جو تمہارے ساتھی ہیں انہیں اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ یہ نیک لوگوں کی صحبت کا اثر ہے کہ ہمارے اعمال اگرچہ اچھے نہیں ہوں گے لیکن نیک لوگوں کی صحبت کی وجہ سے، صالحین کی شفاعت کی وجہ سے رب گناہ گاروں کی بھی بخشش فرمائے گا۔ اور مسلم شریف کی حدیث میں بارہا یہ سنا چکا ہوں درس حدیث میں بھی کہ نیک لوگوں کی صحبت کا اثر کیا ہے، مختصر عرض کرتا ہوں، 2 منٹ باقی ہے۔ اللہ کے سیاحین فرشتے ہیں، زمین میں گھومتے ہیں، جہاں اللہ کی ذکر کی محفل ملتی ہے وہاں آ جاتے ہیں، اسے ڈھانپ لیتے ہیں، رحمت نازل ہوتی ہے، سکون نازل ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان بندوں کا ذکر اپنے پاس فرماتا ہے۔ یہ فرشتے جب رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں، رب ان سے سوال و جواب کرتا ہے، کیا مانگ رہے تھے، کس چیز سے پناہ طلب کر رہے تھے، یہ سارے سوال و جواب ہوتے ہیں، مسلم کی حدیث میں بارہا بیان کر چکا ہوں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جو میں نے ان سب کو بخش دیا، یہ ندا ہوتی ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں یا رب العالمین یا ارحم الراحمین فیہ رجل خطا، یہ مسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں۔ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا ان میں ایک بڑا گناہ گار بندہ تھا، یمرو، وہ وہاں سے گزر رہا تھا، گزرتے اس نے دیکھا لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی وہاں بیٹھ گیا، نہ اس نے جنت کا سوال کیا، نہ تجھ سے رحمت مانگی، نہ جہنم سے پناہ مانگی، نہ تیرا فضل مانگا، نہ تیرا کرم مانا، نہ گناہوں کی بخشش مانگی، کچھ نہیں کیا، بس گزرتے گزرتے وہاں سے بیٹھ گیا۔ تو رب فرماتا ہے ہم قوم لا ییأس جلیسہم، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، رب فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ یہ ایسی قوم تھی جو میرا ذکر کر رہی تھی، میری بندگی کر رہی تھی، یہ ایسی صالح قوم ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا کبھی بدبخت نہیں رہتا۔ رب فرماتا ہے اس گناہ گار کو رجل خطا، خطا اس میں تفضیل کا صیغہ، بہت زیادہ گناہ گار بھی تھا لیکن نیک لوگوں کی صحبت میں آیا، تو رب فرماتا ہے میں نے ان نیک لوگوں کی وجہ سے اس گناہ گار شخص کی بھی مغفرت فرما دی۔ یہ ہے نیک لوگوں کی صحبت کا اثر۔ ہم ساری رات اوٹے پہ بیٹھ کر گزار دیتے، گلی کی نکڑ پر، مسجد میں 10 منٹ کے لیے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، دین کی بات سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتی، اچھی بات سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو یاد رکھو دوست پیارے بھائیوں، یہ جو جتنی بھی دوستی ہے نا گلی نکڑ والی، یہ قیامت کے دن ندا کریں گے یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہے کاش میں فلاں کو دوست نہیں بناتا۔ نماز کے ٹائم پہ بھی بیٹھ کے گیموں میں لگے رہے، نیٹ پہ لگے رہے، ادھر ادھر کی باتوں میں لگے رہے، تاش کھیلتے رہے، جوا کھیلتے رہے، جواری بنے رہے، سٹا کھیلتے رہے، یہ قیامت کے دن پتہ چلے گا
اس وقت کہیں گے کاش یار اس کو دوست نہیں بناتا، لیکن پھر یہاں لائتنی ہوگا، یا لیتنی، اے کاش، اور وہاں کاش کوئی کام نہیں آئے گی۔ ابھی وقت ہے، نیک لوگوں کی صحبت کو اختیار کریں، صحیح لوگوں کی سنگت اختیار کریں، اپنا وقت نیک لوگوں کے ساتھ گزاریں، اللہ کی بندگی میں گزاریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔